قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راہبر حضرت عباس ہمارے ہوں گے۔ کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے ہوں گے۔ اس کو ایک ماہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر، کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے۔ رو لو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو رباب، کل تو رسی میں بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے۔ فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے۔ درود بر محمد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانو پچھلے پہ اصغر کے لیے روتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے، سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے، یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے، یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے، پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے، علی اصغر کی صدا آتی ہے، علی اصغر کی صدا آتی ہے، کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے، اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے، کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے، تن کو لرزش ہے جدا اور ہے مزرد جدا، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا، کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے، علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے، ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے، مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے، مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے، کب تلک راتوں کو ہم نالہ و فریاد کریں، یا علی اصغر مجھے اب یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کریں، گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آجا، روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا، دل تڑپتا ہے میرا
گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا پے حیدر فاطمہ کے لیے آجا پے حیدر بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی آئے میں صدقے گئی واری گئی ہائے میں صدقے گئی واری گئی قربان آ کے سینے سے میرا سینہ لگا دو بیٹا آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا ایک نظر چاند کی تصویر دکھا دو ایک نظر چاند کی تصویر دکھا دو بیٹا جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی لوریاں ہم تمہیں اے لال دیا کرتے ہیں آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے ہیں گھٹنیوں گھٹنیوں گر آپ چلا کرتے ہیں کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے تم تو اے لگتے جگر گود میں مرقد کے گئے تم تو لگتے جگر گود کے مرقد کے گئے یاد اس پالنے والے کی بھلائی تم نے پائیں تھی باپ کی اے لال بسائی تم نے پائیں تھی باپ کی اے لال بسائی تمہیں بین کرتی تھی یہ سر پیٹ کے بانوں دکھیا آگے اس طرح سے ہے راوی پر غم لکھا آئی ایک سمت سے وہاں پیٹنے رونے کی صدا ہر طرف بانوئے بے کس نے باحسرت دیکھا ہر طرف بانوئے بے کس نے باحسرت دیکھا رو کے کہنے لگی معلوم نہیں ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہمراہ میرے کوئی بیٹھا ہوا ہمراہ میرے روتا ہے کون ہے میری طرح دھوپ میں پھنسائے داور کون بے کس ہے میری طرح سے روتا کر یہ وہ کہتی تھی کہ یہ آئی صدا اس جہاں پر اے بہو خلد سے آیا پیغمبر اے بہو خلد سے آیا ہے یہاں پیغمبر تیرے رونے نے اذیت مجھے پہنچائی ہے قبر سے آہا تیری مجھ کو اٹھا لائی ہے قبر سے آہا تیری مجھ کو اٹھا لائی ہے غشم بانوں نے جو یہ فاطمہ زہرا سے سنا ہاتھ پھیلا دیا اور گود میں اصغر کو لیا منہ سے منہ اس کے ملا اور لبوں کو چما خوب لپٹا کے کلیجے سے یہ رو خوب لپٹا کے کلیجے سے یہ رو کے کہا تھی جدائی نے تیری آگ لگائی بیٹا تم نے وہ آگ میرے دل کی بجھائی تم نے وہ آگ میرے دل کی بجھائی بیٹا
ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ سے. سید ابو الحسن موسوی، بطول النساء بیگم، محمد علی موسوی، بلقیس بیگم، ابو القاسم موسوی، صالحہ بیگم، کاظم موسوی. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام. قابل صد احترام مؤمنین و مومنات، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو میں عشرہ زینبیہ کی بعنوان معرفت امام زمانہ آج دوسری مجلس عزا ہے. سورہ ہود کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ کل پیش کیا تھا، اس میں یہ ارشاد ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے بشرطے کہ تم
مومن ہو۔ پورے قرآن مجید میں لفظ خیر 139 مرتبہ آیا، ان میں سے یہ خیر جو ہے اس کا تعلق ہے بقیت اللہ کے ساتھ۔ ایک چیز جو آج سمجھانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جائیں تو سیمپل کے طور پہ جو شو کیس میں رکھے ہوتے ہیں وہ بیچنے والے نہیں ہوتے، وہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو دیا جائے گا وہ بقیہ سے نکال کے دیا جائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں بقیت اللہ کا ایک تعارف یہ ہو گیا کہ جتنے انبیاء و ائمہ معصومین بھیجے گئے وہ صرف دکھانے کے لیے تھے، اصل میں جو سیٹلمنٹ ہونی ہے وہ بقیت اللہ کے ساتھ۔ حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لمقدمہ الفدا کے بارے میں ایک معرفت کا جملہ سن لیجئے۔ جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو آپ نے پیدا ہوتے ہی جو آیت پڑھی بلکہ آیتیں پڑھی وہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ سورۃ القصص کی 5ویں اور 6ٹھی 2 آیتیں ہیں جو امام زمانہ نے ولادت کے دن پڑھی ہے۔ ادھر پیدا ہو رہے ہیں سامرہ شریف میں اور ادھر آپ ان 2 آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ذرا سن لیجئے کہ یہ 2 آیتیں کہتی کیا ہیں۔ تو ابتدائی نظر میں اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ 2 آیتیں عصمت ائمہ کے اوپر دلالت کر رہی ہیں اور فدق کے غاصبوں کو وراثت اہل بیت سمجھا رہی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم منت لگائیں، احسان کریں، فیور کریں ان پر جنہیں زمین میں کمزور مظلوم بنا دیا گیا تھا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں۔ کیا کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم مظلوموں کو امام بنائیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور پوری زمین کی وراثت ہم مظلوموں کو دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا انہیں ہم رب ہوتے ہوئے اتنا طاقتور بنا دیں کہ دنیا سمجھ لے کہ دنیا کے کمزور کرنے سے نظام الہی کمزور نہیں ہوتا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں تمکین عطا کریں، قدرت دیں، ہم انہیں طاقت دیں، ہم انہیں معجزات دیں، ہم انہیں آیات دیں، ہم انہیں فتح کرنے کے ریسورسز دیں جن سے ان کو تمکین نصیب ہو، قدرت ملے۔ ہم ان مظلوموں کو قدرت مند بنانا چاہتے ہیں، ہم ان معصوموں اور مظلوموں کو طاقت بخشنا چاہتے ہیں جنہیں دنیا نے مظلوم بنایا ہے۔ تو یہاں ایک بات طے ہو گئی، امام نے پہلے دن یہ 2 آیتیں پڑھ کے امامت کا اسٹینڈرڈ بتلا دیا کہ دنیا والوں پہلے امام سے لے کر آخری امام تک امام ہمیشہ مظلوموں میں سے ہوگا، ظالموں میں سے نہ خلیفہ ہوگا نہ امام ہوگا۔
اور ایک بات اور سمجھا دی. دیکھیے سرکار نے پہلے دن یہ آیت پڑھ کے ایک مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان مظلوموں پر. تو امام نے یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ امامت کا ارادہ پبلک تو کر ہی نہیں سکتی. امامت یا خلافت سقیفہ کی ووٹنگ سے نہیں ہوگی، ہمارے ارادے سے ہوگی. جیسے ارادے سے ہم نے انہیں پاک رکھا ہے ویسے ارادے سے ہم نے انہیں امامت عطا. مہربانی. ان لفظوں پہ غور کیجئے گا. انما یرید اللہ نسبت ہے اللہ کی طرف، ونرید نسبت ہے اللہ کی طرف. وہاں جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. انما یرید اللہ تھرڈ پرسن، وہ اللہ ارادہ کر رہا ہے، وہ اللہ ارادہ کرتا ہے. اور یہاں پر فرسٹ پرسن ہے، متکلم ہے ونرید. اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ جائے. مجھ سے ایک میرے دوست نے، برادر علی سالبیہ جو کنورٹڈ برادر ہیں، انہوں نے مجھے کل ہی کال کی اور کہا کہ مولانا جہاں پر اللہ ہم کہتا ہے اس میں فرشتے شریک ہوتے ہیں. ہرگز یہ بات نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ نے نازل کیا ہے. جبریل بیسیکلی اللہ کا ذریعہ بن کے آئے ہیں، نازل کرنے والا اللہ ہے. انا اعطیناک الکوثر. اب یہ فرشتے تو کوثر نہیں دے رہے نا، کوثر سے مراد وجود فاطمہ ہے. فرشتے تھوڑے وجود فاطمہ دے سکتے ہیں، اللہ وجود فاطمہ دے رہا ہے. آج مجھ سے ذرا تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کا ایک قانون سمجھ لیجئے. اللہ جب تھرڈ پرسن سے کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس میں زیادہ قدرت اور طاقت کا اظہار نہیں کرتا، اور جب فرسٹ پرسن سے دیتا ہے ضمیر متکلم سے اور جمع کی ضمیر سے، جس میں اللہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ اگر یہ بات نہیں مانو گے تو پھر ہم دیکھیں گے، وہاں پر اللہ ہم سے کہتا ہے. اور جہاں سمپلی حکم ہوتا ہے وہاں اللہ ہوا یا یریدو سے کہتا ہے. گویا یہاں جو وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ میں بالکل وہی لہجہ ہے جو انا اعطیناک الکوثر کا ہے، جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ امامت جائے گی مظلوموں میں، اور اگر تم مظلوموں کی امامت کو تسلیم نہیں کرو گے تو ہمارے ارادے سے ٹکرا رہے ہو نا، پھر ہم دیکھیں گے. ادھر ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ان پہ احسان کرے، تمہاری طرف ارادہ یہ ہوگا تم پہ عذاب کریں گے. جو مظلوموں کی امامت کو نہیں مانے گا اس پر ہم عذاب کریں گے. اب میں سمجھا ہوں کہ اللہ کی ذات نے حارث بن نعمان فہری کے عذاب کے لیے قیامت کا انتظار کیوں نہ کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو توحید کا منکر ہوتا ہے اس کے لیے ہم ڈیلے کرتے ہیں انتظار، ہم قیامت میں عذاب کرتے ہیں. جو رسالت کا منکر ہوتا ہے اس کا عذاب ہم وہاں کرتے ہیں. جو کعبہ سے ٹکراتا ہے ان کا عموماً عذاب وہاں کرتے ہیں. حج و زکوٰۃ و نماز و روزہ چھوڑ دیتا ہے ہم وہاں پر اس کو عذاب کرتے ہیں. مگر جو امامت مظلوموں کی امامت کا منکر ہوتا ہے، جس میدان میں انکار کرتا ہے، ہم جہنم سے وہی پتھر بھیجتے ہیں.
वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। हम इन्हें बनाएंगे इमाम, हम इन्हें करार देंगे वारिस। हम इन्हें, ये मतलब भी गलतफहमी न हो जाए कि पहले ये इमाम नहीं है अब हम इन्हें इमाम बनाएंगे, नहीं, हम इन्हें इमामत के मनसब पे बराजमान करेंगे। जैसे अली के दौर में हसन भी इमाम थे, हुसैन भी इमाम थे, मगर वो मनसब इमामत पे बराजमान न थे। इमाम तो होते हैं, इम्प्लीमेंट हम करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है इम्प्लीमेंट करना इमाम की इमामत की टेरिटरी का वो हमारे हाथ में है, ये बंदों के हाथ में नहीं है। इमाम हम करार देते हैं, इमाम के मनसब पे हम बिठाते हैं। अब ये हम पे इसलिए भी जोर है कि जब ये सिस्टम हमारा है तो जो इमाम की मुखालफत करेगा, इमाम को उससे टकराने की ज़रूरत नहीं है, उससे टकराएंगे भी हम, उसे अजाब भी हम करेंगे, इमाम को प्रोटेक्ट भी हम करेंगे, दुश्मन को हम रुसवा भी हम करेंगे। अब मैं समझा हूं कि जनाब ज़ैनब ने यह जुमला क्यों कहा था। जब यजीद ने इतराना चाहा है तो बीबी ने यह आयत पढ़ी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ये आयत पढ़ के बीबी ने साबित कर दिया कि तू हमारे साथ क्यों टकरा रहा है। हमारा तो केस ही नहीं है, जिसका केस हमने लड़ा है वो खुदा बेहतर जानता है किसे इख्तिदार